السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا میں بارہا اپنی ویڈیوز میں کہہ چکا ہوں کہ میں جو باتیں کرتا ہوں ان میں سے اکثر کا تعلق یا تو براہ راست میری ذات سے ہوتا ہے یا میرے دوست احباب کی ذات سے، یا میں جو رقیہ کرتا ہوں اس دوران میں جن لوگوں سے ملتا ہوں ان کے ساتھ کیا گزر رہی ہے، کیا گزری ہے، ان کی کیا زندگی کے تجربات ہیں، ان پر مشتمل ہوتا ہے۔ تو یہ زندگی کے عملی پہلو کے متعلق میری گفتگو عموماً ہوتی ہے۔ آج جس ٹاپک پہ بات کروں گا، اس وصف کو یا اس صفت کو اپنے اندر پیدا کرنے، ابھارنے میں مجھے خود خاصا وقت لگا، اور زندگی کے ابتدائی سالوں میں اس بڑے وصف سے محروم رہا، لیکن بعد میں اللہ سبحانہ وتعالی کے کرم سے یہ وصف اپنے اندر پیدا کرنے میں کامیاب رہا، اور اس کے فوائد کا میں خود ذاتی طور پر شاہد ہوں۔ تو بات کرتے ہیں آج صلہ رحمی کی۔ صلہ رحمی یعنی رشتوں کو جوڑنے کا سفر۔ یہ موضوع میرے دل کے بہت قریب ہے، کیونکہ یہ ہمارے نہ صرف دین کا حصہ ہے بلکہ ہماری روزمرہ زندگی کی خوشیوں اور سکون کا راز بھی ہے۔ یعنی صلہ رحمی، رشتوں کو جوڑنا، تعلقات نبھانا اور اپنے قرابت داروں سے محبت اور ہمدردی کا برتاؤ کرنا۔ پہلے آتے ہیں کہ صلہ رحمی کا مطلب کیا ہے۔ لفظ صلہ کا مطلب ہے جوڑنا، اور ہم کا مطلب ہے رشتہ داری۔ یعنی صلہ رحمی کا مطلب ہے رشتہ داروں کے ساتھ تعلقات کو مضبوط رکھنا، ان کی خیر خواہی کرنا، اور کسی بھی وجہ سے تعلق کو توڑنے کے بجائے محبت اور مدد سے اسے قائم رکھنا۔ قرآن میں صلہ رحمی کی اہمیت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں، اور اللہ سے ڈرو جس کا واسطہ دے کر تم ایک دوسرے سے مانگتے ہو، اور رشتوں کو کاٹنے سے بچو۔ یہ ہے سورۃ النساء کی ابتدائی آیت۔ ایک اور مقام پہ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور جو لوگ اللہ کے عہد کو پکا کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور ان رشتوں کو کاٹتے ہیں جن کو اللہ نے جوڑنے کا حکم دیا ہے، اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، ان پر لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ سورۃ الرعد آیت 25۔ حدیث میں صلہ رحمی کی کیا فضیلت بیان کی گئی؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص یہ چاہتا ہو کہ اس کا رزق کشادہ ہو اور اس کی عمر دراز ہو تو اسے چاہیے کہ صلہ رحمی کرے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم دونوں میں مروی ہے یہ حدیث۔ یعنی یہ عمل نہ صرف اخروی نجات کا ذریعہ ہے
بلکہ دنیاوی برکتوں کا بھی سبب ہے. اور یہ میں نے بارہا آبزرو کیا ہے اپنے ارد گرد لوگوں میں. صلہ رحمی سے معاشرت میں محبت، اعتماد اور باہمی تعاون بڑھتا ہے. یہ معاشرے کے اندر ایک مضبوط خاندانی ڈھانچہ بناتا ہے جس میں ہر فرد ایک دوسرے کے دکھ درد میں شریک ہوتا ہے. یہ ہمیں خود غرضی اور انا پرستی سے بچاتا ہے اور قربانی اور ایثار کی عادت ڈالتا ہے. اگر ہم اس بات کے صلہ رحمی کے نفسیاتی پہلو کی طرف نظر ڈالیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جن لوگوں کے خاندانی تعلقات مضبوط ہوتے ہیں وہ ڈپریشن اور تنہائی کا شکار بہت کم ہوتے ہیں. رشتہ داروں کی محبت اور سپورٹ انسان کے ذہنی سکون، خود اعتمادی اور خوشی میں اضافہ کرتی ہے. یہ انسانی دماغ میں آکسیٹوسن ہارمون جو ہے اس کو بڑھاتی ہے، جو اعتماد اور محبت کے احساسات پیدا کرتا ہے. اگر ہم زندگی سے کچھ اگزامپلز دیکھیں کہ جیسے ایک شخص کا فار ایگزامپل اپنے کزن سے برسوں پرانا جھگڑا تھا، لیکن اس نے ایک دن پہل کرتے ہوئے فون کیا اور کہا چلو بھائی پرانی باتیں بھلا دیتے ہیں اور ایک نئی ابتدا کرتے ہیں. اس ایک قدم نے پورے خاندان کے ماحول کو بدل دیا. ایک بہن ہر مہینے اپنی تنخواہ کا تھوڑا سا حصہ خاموشی سے اپنے بزرگ چچا کے گھر بھجواتی ہے تاکہ وہ کسی کو بتائے بغیر اپنی ضروریات پوری کر سکیں. یا ایک بیٹا مصروف شیڈیول کے باوجود اپنی والدہ کی خالہ کو مہینے میں ایک بار ضرور ملنے جاتا ہے، کیونکہ یہ بھی صلہ رحمی ہے، رشتوں کو مضبوط رکھنا، قائم رکھنا. صلہ رحمی کو کرنے کے عملی طریقے کیا؟ سلام کرنا، خیر خبر لینا، روزانہ یا ہفتہ وار کسی رشتہ دار کو کال کر لیں، شارٹ میسج کر دیں. پھر مالی یا عملی مدد کریں، چاہے وہ بوجھ اٹھانے میں ہو یا مشورہ دینے میں ہو. پھر بیمار رشتہ دار کی مزاج پرسی کریں، عیادت جسے کہتے ہیں، عیادت کریں. پھر وقتاً فوقتاً کھانے پر انہیں انوائٹ کریں، چائے پر بلائیں، دعوت کریں. پھر اختلافات اور رنجش اگر ہو گئی ہے اس کو جلد سے جلد ختم کرنا، اور چھوٹے چھوٹے تحائف دیں. چھوٹے چھوٹے تحائف بھی محبت بڑھاتے ہیں. بہت بڑا تحفہ دینے کی ضرورت نہیں ہے، جو آپ افورڈ کر سکتے ہیں آسانی سے تحائف کا تبادلہ کریں. اچھا، اس کی سب سے بڑی آزمائش کیا ہے؟ اصل صلہ رحمی اس وقت ہوتی ہے جب دوسرا فریق تعلق توڑ چکا ہو یا برا سلوک کر رہا ہو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا صلہ رحمی کرنے والا وہ نہیں جو بدلے میں رشتہ جوڑے، بلکہ اصل صلہ رحمی کرنے والا وہ ہے جو اس سے بھی تعلق جوڑے جو اس سے کاٹے. بخاری. آخر میں یہی کہوں گا کہ کوشش کریں، آج عزم کریں کہ اپنے رشتوں کو جوڑیں گے، چاہے اس کے لیے آپ کو پہل کرنی پڑے یا انا قربان کرنا پڑے. صلہ رحمی صرف ایک نیکی نہیں بلکہ زندگی کو آسان، خوشحال اور بابرکت بنانے کا ایک الہی نسخہ ہے.
اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس پر عمل کی توفیق دے. آمین ثم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.